ایک نوجوان اپنے کتے کو لے کر کہیں جا رہا تھا، ہاتھ میں اس نے رسی پکڑی ہوئی تھی، سامنے سے اللہ والے بھی آ رہے تھے۔ جب وہ نوجوان کتے کو لے کے اللہ والے کے قریب سے گزرا، مقتدی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، جب قریب سے گزرنے لگا کہا بابا جی میرا کتا آپ سے اچھا ہے کہ میرے کتے سے آپ اچھے ہیں؟ میرا کتا آپ سے بہتر ہے یا آپ میرے کتے سے بہتر ہیں؟ کہا میاں اگر تو مجھے ایمان کی موت آ جائے، ایمان کی موت آ جائے تو پھر میاں تیرے کتے سے اچھا میں ہوں، تیرے کتے سے بہتر میں ہوں، تیرے کتے سے اچھا میں ہوں۔ کہا اگر بے ایمان کی موت آ جائے، بے ایمان ہی مر جاؤں تو پھر میاں تیرا کتا ہی مجھ سے اچھا ہے، پھر اچھا ہونے کی بیس پہ تیرا کتا ہی بازی لے گیا، پھر تیرا کتا ہی اچھا ہے اگر میں بے ایمان ہی مر جاؤں۔ جوانو، اللہ والوں کی نگاہیں کرسیوں پہ نہیں جاتی، سیٹوں پہ نہیں جاتی، ان کی نگاہیں تو ایمان کی موت پہ جاتی، ایمان بالایمان کی موت پہ جاتی ہے، ایمان کے خاتمہ پہ جاتی ہے۔ ان کی نگاہیں دولتوں پہ نہیں جاتی، ان کی نگاہیں عالیشان بنگلوں پر نہیں جاتی، عالیشان محلات پر نہیں جاتی، ان کی نگاہیں تو صرف اور صرف ایمان کی موت پہ جاتی ہے۔ ایمان کی موت ضروری ہونی چاہیے جوانوں، اگر ایمان کی موت مرو گے تو میرے پیر مولا حسین والی جیسے میرے پیر مولا حسین کو موت آئی تھی ایسے ہی تمہیں آئے گی۔ اگر بے ایمان کی موت مر بھی گئے، اگر شراب کی حالت میں مر گئے، اگر دو نفری کے کام کرتے ہوئے مر گئے تو پھر میاں یزید والی موت آئے گی، پھر یزید کی جیسی موت آئے گی۔ اگر رکوع میں موت آئے گی، قیام میں موت آئے گی، سجود میں موت آئے گی تو میرے پیر مولا حسین والی موت آئے گی۔ اس لیے کہتا ہوں جوانوں، جب بھی مانگنا تو ایمان کی موت مانگنا، ایمان کی موت مانگنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا۔ جب بندہ مر جاتا ہے، سانسیں ختم ہو جاتی ہے تو پھر میاں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ماس ہوتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، مال وارث کھا جاتے ہیں، روح اور اعمال اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ بس تمہیں تو اتنا ہی خیال کرنا پڑے گا کہیں مرتے وقت تمہارا ایمان شیطان نہ لے جائے، مرتے وقت تمہارا ایمان شیطان نہ لے جائے۔ اگر مرتے وقت شیطان ایمان لے گیا تو پھر میاں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے، ہم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جائیں گے۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو آج سے ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، آج سے ہی ہمیں مسجد میں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پنجگانہ نماز ادا کرنی ہوگی، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اخلاق اچھا کرنا ہوگا، ہمیں حسد سے بچنا ہوگا، ہمیں بخیلی سے بچنا ہوگا، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا، ہمیں غیبت سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ اپنانی پڑے گی۔ ایک بابا جی نے پالتو طوطا پال رکھا تھا، بابا جی نے طوطا پال رکھا تھا، ایک دن بلی نے طوطے پہ حملہ کیا اور طوطا پکڑ کے لے گئی۔ اب بابا جی نے رونا شروع کر دیا، اب بابا جی زور زور کر رو رہے ہیں، بابا جی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، حالو بے حال ہو گئے رو رو کر۔ ادھر سے بستی والے بھی اکٹھے ہو گئے، ہجوم لگ گیا، مجمع لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ میاں بابا خیر ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی مر گیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کوئی مر گیا ہے اس لیے رو رہا ہے؟ بابا جی نے کہا جی نہیں کوئی مرا نہیں ہے، کوئی فوت نہیں ہوا۔ لوگوں نے پوچھا پھر میاں کیوں رو رہا ہے؟ پھر رو کیوں رہا ہے؟ اگر کوئی مرا نہیں ہے، کوئی فوت نہیں ہوا، پھر تو رو کیوں رہا ہے؟ لوگوں نے کہا بابا اگر تیرا مرا بھی کوئی نہیں ہے، تیرا فوت بھی کوئی نہیں ہوا تو پھر بابا تو رو کیوں رہا ہے؟ رو کیوں رہا ہے؟ بابا جی نے کہا جی میں نے گھر میں طوطا پا رکھا تھا، بلی نے حملہ کیا، اب طوطے کو بلی پکڑ کے لے گئی۔ لوگوں نے کہا واہ بابا سفید تیری داڑھی ہو گئی ہے، کمر تیری جھک گئی ہے، وہ طوطا ہی تو بلی نے پکڑا ہے، طوطا نیا آ جائے گا۔ طوطے کی کیا بات ہے، بازار سے جائیں گے طوطا نیا آ جائے گا، طوطا نیا لے آئیں گے
बाबा ते सफेद दाढ़ी हो गई, छोड़ दे, ये बच्चों वाले काम होते हैं, हम नया ले आएंगे तोता, हम बाजार से जाते हैं तोता खरीद कर नया ले आएंगे। बाबा जी ने कहा जी मुझे भी पता है तोता नया आ जाएगा। लोगों ने पूछा पता है तो फिर क्यों रो रहा है? बाबा जी ने कहा मैंने अपने तोते को कलिमा सिखाया हुआ था, मैंने अपने तोते को कलिमा सिखाया हुआ था। लोगों ने कहा बाबा जो नया तोता आएगा कलिमा उसे भी सिखा देना, जो तोता नया लेके आएंगे वो कलिमा वो भी सीख जाएगा। बाबा जी ने कहा वो कलिमा तो सीख ही जाएगा, मुझे भी पता है। लोगों ने कहा फिर बाबा रो क्यों रहा है? बाबा जी ने कहा रो मैं इसलिए रहा हूं, मैंने तोते को जो कलिमा सिखाया हुआ था ना, जब तोते पे बिल्ली ने हमला किया तो तोता कलिमा भूल गया और टी टी करता हुआ मर गया, टी टी करता हुआ मर गया और कलिमा भूल गया। मैं रो तो इसलिए रहा हूं, कलिमा तो मैंने भी पढ़ा है, जब मुझे मौत आए कलिमा कहीं मैं भी ना भूल जाऊं, कहीं कलिमा मैं भी ना भूल जाऊं, कहीं जुबान पर कलिमा आ ही ना और मैं इसी हालत में ही मर जाऊं। मैं रो तो इसलिए रहा हूं कहीं ऐसा ना हो मरते वक्त कलिमा मुझे भी नसीब ना हो। जवानों ख्याल रखना, इस बात को ज़हन नशीं कर लेना, कहीं मरते दम वक्त हमारा कलिमा हमें याद ही ना है, मरते वक्त हम कलिमा ही भूल जाए, मरते वक्त हमारा कलिमा जो पढ़ा हुआ बचपन का जो हम सारी जिंदगी पढ़ते रहे, कहीं ऐसा ना हो सारी जिंदगी का पढ़ा हुआ कलमा मरते वक्त हमारी जुबान पे ही ना चले। जवानों याद रखना, कहीं ऐसा ना हो मरते वक्त हमारा ईमान ही हमसे छीन लिया जाए, हम बेईमान की हालत में चले जाए। ना जवानों ना ईमान की हालत में जानो, बेईमान की हालत में ना जानो। ईमान वाली मौत मांगा करो, ईमान वाली मौत मांगा करो, मरना तो वैसे भी है जवानों, मौत